اپنی ماں کے ساتھ کھلا بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں بھی ایسا ہو کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں منقسم ہوئے، میرے امت 73 فرقوں میں بٹ کر رہے گی، تقسیم ہو کر رہے گی، سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہ وہ ایک جنتی فرقہ کون ہوگا، جنت میں جانے والا گروہ کون ہوگا، طائفہ منصورہ کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ پیمانہ دیا ان 72-73 میں واقعی حق والا کون ہے اس کے لیے۔ یہ روایت غیر مقلدین اکثر سناتے ہیں، اور یہ بات پوری نہ سنا کر صرف وہ کہتے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے سوائے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ہی جب جنت میں جائے گا تو تم لوگ 4 کیسے حق پر ہو؟ یہ دھوکہ بڑا دھوکہ ہے، وہ دوران گفتگو انشاءاللہ اس کا بھی ازالہ ہوگا۔ ابھی تو صرف یہ جانے کہ پیمانہ حق و باطل جو ہے نہ وہ عشق رسول ہے، پیمانہ حق کے باطل نہ حب اہل بیت کا ڈھونگ رچانا ہے، پیمانہ حق و باطل قرآن اور صحیح حدیث کا عمل کا دعویٰ صرف کر لینا یہ نہیں ہے میرے دوستو۔ پیمانہ حق و باطل ما انا علیہ واصحابی ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی عشق رسول کا لبادہ اوڑھ کر آئے گا، ہم اسے واصحابی کے پیمانے پر ناپیں گے۔ کوئی حب اہل بیت کا ڈھونگ رچائے گا، اسے واصحابی کے پیمانے پر ناپیں گے۔ کوئی کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے گا، اسے واصحابی کے پیمانے پر ناپیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑے اس دنیا کے اندر عاشق رسول صحابہ گزرے ہیں، سب سے بڑے محب اہل بیت صحابہ، کتاب و سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے صحابہ ہیں۔ تو یہ پیمانہ ہے، چھوٹی سی بات ہے، ما انا علیہ واصحابی، اور مجھے سمجھتا ہے کہ اس کا سمجھانا 2 منٹ لیتا ہے، لیکن اس درجے تک سب لوگ یہاں کے بیٹھے ہوئے پہنچ جائیں اس کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ جب مجھے ایسا لگے گا کہ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو میں 2 منٹ میں بتا دوں کہ ما انا علیہ واصحابی کیا ہے، تب تک کے لیے تھوڑا صبر سے آپ یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں۔ یہ پیمانہ ہے ما انا علیہ واصحابی۔ یہ پیمانہ ہمارا خود ساختہ پیمانہ نہیں ہے، یہ نبی کا بتایا ہوا پیمانہ ہے۔ اسے آخر میں سمجھیں گے کہ کون اس کا مصداق ہے، اس کا مصداق کون ہے، یہ آخر میں ہم سمجھیں گے، لیکن شروع میں یہ سمجھ جائیں گے کہ غیر مقلد تو ہرگز نہیں۔ ما انا علیہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس پر، آپ کہتے رہیں کیا ہے؟ جس پر میں ہوں۔ اس سے مراد نبی کی ذات ہے یا غیر نبی کی ذات؟ نبی کی ذات۔ واصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں، اس سے مراد نبی کی ذات ہے یا غیر نبی کی؟ غیر نبی کی ذات۔ غیر نبی کی بات ماننا تقلید ہے یا غیر مقلدیت؟ بھئی غیر نبی کی بات، غیر مقلدین کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ صرف وہ نبی کی مانتے ہیں، غیر نبی کی نہیں مانتے۔ ہم لوگ صرف نبی کی مانتے ہیں، غیر نبی کی نہیں مانتے۔ بار بار ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب نے وضاحت کی کہ بار بار کہتے ہیں 35 آیتیں ہمیں ملی کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور پھر یہ کہنے کے بعد حضرت نے کہا کہ ہم سے یہ نہ کہو کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، قرآن و حدیث ہم تو مانتے ہی ہیں۔ ہاں یہ بات کرو نا کہ اجماع و اجتہاد ہم اس پر مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ آپ سمجھے اللہ نے جو کہا ہے تو اس کے اندر نبی کی ذات بھی ہے۔ نبی نے جو پیمانہ دیا خاص طور سے آپ دیکھیں اس میں نبی کی ذات بھی ہے، غیر نبی کی ذات بھی۔ غیر نبی کی بات ماننے نہیں ماننے میں ان سے ہمارا اختلاف ہے، اتنے ہی سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں غیر نبی کی نہیں مانی جائے گی، لیکن نبی جو پیمانہ ہمیں دے رہے ہیں اس کے اندر غیر نبی کی ذات بھی ہے۔ اب یہ غیر نبی کی بات ماننا تقلید ہے کہ غیر مقلدیت؟ تقلید ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ اس پیمانے پر غیر مقلد ہرگز نہیں آ سکتا، صحیح ہوگا کہ غلط؟ اور اگر آ جائے تو ہرگز غیر مقلد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات تو پتہ چلی کہ غیر مقلد تو اس کا مصداق ہے ہی نہیں۔ اب ہے کون، اس کے جاننے کے لیے وقت چاہیے۔
میں نے ایک آیت تلاوت کی اور مولانا نے بھی اسی آیت کو تلاوت کیا تھا. اصل اسی کے اندر غیر مقلدیت کا جو ہے تو سارا پوسٹ مارٹم چھپا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی. اللہ نے کہا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں اہل امر ہیں ان کی بھی. یہ تو اللہ کی ذات ہے، یہ رسول کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے. اولو الامر یہ نبی کی ذات ہے یا غیر نبی کی ذات؟ غیر نبی کی ذات. غیر نبی کی بات ماننا تقلید ہے یا غیر مقلدیت؟ اولو الامر کی بات اللہ نے جو ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو اولو الامر کی اطاعت کرو، تو اللہ کے اس حکم کی پاسداری ہم مقلد بن کر کر سکتے ہیں یا غیر مقلد بن کر؟ مقلد بن کر ہی تو کر سکتے ہیں. میں نے جو پڑھا یہ آیت ہے کہ روایت ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ آیت نہیں روایت ہوتی تو غیر مقلدین کے پاس اس کا ایک جواب تھا. مجھے بتائیں کون سے جواب تھا ان کے پاس؟ ضعیف. ہاں بالکل. اگر میں کہوں کہ یہ آیت نہیں روایت ہو تو بغیر کچھ سمجھے اور سنے کہیں گے ضعیف ہے. اس لیے آپ سمجھیں یہ اب روایت نہیں آیت ہے تو مان لینا چاہیے نا، لیکن مان لیتے تو آج کا اسٹیج سچا ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر کہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہیں گے پہلی بات تو ایک چیز خاص علماء کے لیے، آیت میں نے اگر اتنی تلاوت کی ہوتی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم تو میرا مقصد حاصل تھا کہ نہیں. لیکن میں نے پوری آیت تلاوت کی تو آپ کی ہمیشہ پوری آیت تلاوت کریں اگرچہ کہ اتنا بھی کافی، کیونکہ جیسے ہی آپ یہاں تک تلاوت کریں گے تو وہ کہے گا آگے بھی تو ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور وہ اس میں الجھا دے گا. آپ الجھے نہ، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس میں الجھاؤ آئے. آپ غور کریں، بس آپ اس سے کہیں کہ آیت میں اولو الامر کا لفظ پہلے ہے یا فَإِن تَنَازَعْتُمْ پہلے ہے؟ اولو الامر. تو اس پہ ہم پہلے گفتگو کرتے ہیں. اگر آگے جانا ہے تو پہلے یہاں بات کرو اور بتاؤ تو صحیح اولو الامر کی ماننے میں ہمارے ساتھ تم اتفاق کرتے ہو یا تنازع کرتے ہو؟ اگر آپ نے اتفاق کیا تو بات کس کی ثابت ہوئی، ان کی یا ہماری؟ ہماری ثابت ہو گئی نا. ٹھیک ہے اتفاق نہ کرو اختیار ہے، تنازع کر لو اور پڑھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹاؤ. تو ہم پھر لوٹاتے ہیں اور کہیں گے پڑھو یہاں سے آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آیت آپ یہاں سے پڑھنا شروع کرو تب بھی ثابت، اسے مان کر چلو تب بھی ثابت. آپ دیکھیں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہے. ابھی آپ کے یہاں قریب میں جو کتاب چھپی بار بار وہاں حوالہ کیا اور کہا کہ کچھ لوگ جو ہے تو اس کی تعلق سے کہتے ہیں کہ فقہاء و مجتہدین ہیں جبکہ وہ حاکم ہیں. مراد اس کی یہی تھی. تو آپ سے وہ سوال کریں گے، وہ کہیں گے کہ اس سے مراد حاکم ہے یا مجتہد؟ حاکم ہے یا مجتہد؟ آپ جواب نہ دیں اس کا، کیونکہ آپ جو کہیں گے نا وہ مانے گا نہیں. ہاں اس سے ہی اس کا جواب لیں. اب جب وہ کہے گا نا جو وہ ہم مانیں گے. اچھی بات ہے نہیں؟ ہم جو کہیں گے وہ نہیں مانے گا، ہم کہیں گے تم کہو جو کہنا ہے اور جو تم کہو گے ہم مانیں گے. لیکن کہ تم نے سوال نمبر 2 کر لیا ہے، سوال نمبر 1 چھوڑ دیا ہے. سوال نمبر 1 ہم کرتے ہیں، سوال نمبر 2 کا جواب آپ دینا، جو آپ کہو گے ہم مانیں گے. سوال نمبر 1 چھوڑ دیا ہے، سوال نمبر 2 کیا ہے. سوال نمبر 1 کا جواب دے دو، 2 کا تو تم دینا، جو دو گے ہم مانیں گے. سوال نمبر 1 اولو الامر سے مراد نبی ہے
یا غیر نبی؟ کیا ہے؟ غیر نبی۔ اب دوسرے کا آپ دے دو، آپ اگر چاہو تو کہہ دو حاکم ہے، لیکن اتنا بتا دو حاکم ہے لیکن غیر نبی، اس کی ماننا تقلید ہی کہلوائے گا، غیر مقلدیت ہرگز نہیں۔ آپ کہہ دو مجتہد ہے لیکن غیر نبی، اس کا ماننا تقلیداً ہی ممکن ہے، غیر مقلد بن کر ہرگز نہیں۔ بات کس کی ثابت ہوگی؟ کوئی بہت علمی بات تو نہیں نا۔ آپ دیکھیں سمجھیں، ایک شخص حاکم پلس مجتہد ہے، ایک شخص حاکم پلس مجتہد ہے، اعلیٰ درجے میں اس کی مانی جائے گی، لیکن اس کا ماننا تقلید ہی کہلوائے گا، غیر مقلد ہرگز نہیں۔ ایک شخص مجتہد ہے اور ایک حاکم ہے، تو یہ حاکم کتاب و سنت سے مسائل نکالنے میں خود اس مجتہد کا محتاج ہوگا، یہ اجتہاد کرے گا اور مسائل نکالے گا، یہ شخص اجتہاد کرے گا مجتہد، اور حاکم اسے نافذ کرے گا۔ ہم اس کے اجتہاد کو بھی مانیں گے، اس کے نفاذ کو بھی مانیں گے، دونوں کا ماننا لیکن تقلید کہلوائے گا، غیر مقلد ہرگز نہیں۔ اب انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ حاکم ہے یا مجتہد؟ یہ سوال میں کہتا ہوں معاملے کو سلجھانے کے لیے نہیں ہے، الجھانے کے لیے۔ اگر سلجھانے کے لیے ہوتا تو ان کے سلیکشن کو ہم مان رہے ہیں، وہ خود اپنی نہیں مانیں گے۔ اس سے مراد خلیفہ راشد بھی ہوتے ہیں۔ میں ایک شخص سے لے کر آتا ہوں، یہاں کھڑا کرتا ہوں۔ اگر غیر مقلدین کہیں کہ اولو الامر سے مراد حاکم ہے تو یہ شخص حاکم بھی ہوگا۔ اگر وہ کہیں نا اولو الامر سے مراد مجتہد تو یہ شخص مجتہد بھی ہوگا۔ وہ کہیں نہیں اولو الامر سے مراد خلیفہ راشد تو یہ شخص خلیفہ راشد بھی ہوگا۔ جب اولو الامر کی ہر تفسیر کا اطلاق اس کی ذات پر ہوگا تو اس کے ماننے میں مجھے اور غیر مقلدین کو متفق ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی ادھر والے ٹھیک ہے بیٹھے، آپ سمجھ میں آ رہے تو یہ اولو الامر کی ہر تفسیر کا اطلاق اس کی ذات پر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ادھر، اولو الامر کی ہر تفسیر کا اطلاق اس شخص کی ذات پر ہو رہا ہے، تو اس کے ماننے میں مجھے اور غیر مقلدین کو متفق ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن بتاؤ تو صحیح، یہ اتفاق کیسے ممکن ہوگا، تقلیداً یا غیر مقلد بن کر؟ تقلیداً۔ جب ہم متفق ہوں گے تو جھگڑا ختم ہوگا نا، انتشار ختم ہوگا نا۔ یہ انتشار کا خاتمہ تقلیداً ممکن ہے یا غیر مقلد بن کر؟ اگر غیر مقلد اس کو ماننے سے جو تو منہ پھیر لیا اور یہاں پہ نہ مانا تو امت میں انتشار ہوگا کہ نہیں؟ جیسے کہ ہو رہا ہے، ہوگا۔ یہ انتشار اس کی نہیں مان ترک تقلید سے ہو رہا ہے، تقلید سے ہو رہا ہے، ترک تقلید سے، عدم تقلید سے ہو رہا ہے، ترک تقلید سے ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں امت تقلید کی وجہ سے امت بڑھ گئی، امت میں انتشار ہے۔ دوستو نہیں، عدم تقلید سے انتشار ہے، عدم تقلید سے افتراق ہے، ورنہ یہاں پر آؤ متفق ہو جاؤ، تقلیداً اتفاق ہوگا۔ وہ جو شخص ہے کوئی خیالی شخص نہیں، حقیقی ایک شخصیت کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاکم تھے کہ نہیں؟ مجتہد تھے کہ نہیں؟ خلیفہ راشد تھے کہ نہیں؟ لیکن غیر مقلد نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ جیسے ان کی ذات کو مانیں گے تو یہ نبی کی ذات کا ماننا ہوگا یا غیر نبی کی ذات کا؟ تقلید کہلوائے گا یا غیر مقلدیت؟ تقلید کہلوائے گا تو ترک تقلید کی بے بنیادی پر قائم یہ عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ اس لیے بچے گا کچھ نہیں، اس لیے نہیں آتے۔ اب یہ کہہ بھی نہیں سکتے نا ہم نبی کو مانتے۔ ان کی مان کر اگر وہ یہ کہہ سکتے تھے کدھر سے کہ ہم نبی کو ہی مانتے تو اس کا بھی امکان ختم ہے۔ کیونکہ میں بتاؤں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے پتا؟ یہ بھی نبی نہیں ہے، ہم بھی نبی نہیں ہیں، لیکن ان کی نبوت بھی منسوخ، ان کا غیر نبی ہونا بھی منسوخ ہے، ان کا غیر نبی ہونا بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، مطلب نہیں ہے۔ تو ان کو مانو گے تو غیر نبی کا ماننا لازم آئے گا، ماننا تقلید ہی کہلوائے گا، غیر مقلدیت نہیں۔ دوسری وجہ نہ ماننے کی یہ ہے، ان کی خرابی یہ تھی اس لیے نہیں مانے
ان کی خوبی یہ ہے کہ باطل مان نہیں سکتا، ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فاروق کا لقب دیا ہے۔ الفارق بین الحق والباطل آپ کی ذات ٹھہری، تو باطل قرآن کے نام پہ دھوکہ دے سکتا ہے، حدیث کے نام پہ دھوکہ دے سکتا ہے، علی کے نام پہ، حسین کے نام پہ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن فاروق کے نام پہ دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتا۔ ان کی صفت کی وجہ سے غیر مقلدین ان کے پاس پھڑکتے نہیں ہیں۔ کتنی دشمنی میرے دوستو، ان کا محمدی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ جن کا محل نبی نے دیکھا، جن کے تعلق سے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے تعلق سے کہا کہ جس راستے سے گزرے شیطان راستہ کاٹ دیتا ہے، یہ عمر محمدی ہے کہ نہیں؟ کوئی شک؟ فتاوی ثنائیہ کے اندر محمد جونا گڑھی کا فتویٰ نقل کیا ثناء اللہ امرتسری، اس کے اندر انہوں نے لکھا جونا گڑھی صاحب نے کہ جو محمدی ہوگا وہ 3 طلاق کو 1 مانے گا، اور جو فاروقی ہوگا وہ 3 طلاق کو 3 مانے گا۔ ہم فاروقی نہیں محمدی ہیں۔ اس میں اس نے یہ کہا کہ فاروق محمدی نہیں ہے، یہی تو کہا، اور کیا کہا؟ ہم کہتے ہیں دوستو جو فاروقی نہیں وہ محمدی نہیں، اور جو محمدی نہیں وہ جنتی نہیں۔